السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیاً اما بعد، محترم ناظرین، میں آپ کا دینی بھائی شارب سلفی آج ایک ایسی دعا لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس دعا کی آج کل بہت سارے لوگوں کی سخت ضرورت ہے، اور جانتے ہیں کہ اس دعا کے اندر کیا ہے؟ اس دعا کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو لے کر کے بہت سارے ہمارے بھائی میرے پاس آتے رہتے ہیں، اور اس دعا کے اندر 5 باتوں کا ذکر ہے میرے دوستوں۔ اکثر و بیشتر میں نے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا میرا پڑوسی بہت بدمعاش ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا میری بیوی بہت ستاتی ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا میرا جو بیٹا ہے بہت نافرمان ہے، مجھے بہت ستاتا ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا میرے پاس تو مال بہت ہے لیکن چین اور سکون نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا وہ دیکھیے جو فلاں آدمی ہے میرا خاص دوست تھا ایک زمانے میں، لیکن آج وہ میرا دشمن ہے۔ یہ 5 مسئلوں سے جو لوگ پریشان رہتے ہیں وہ لوگ اس دعا کو لازم پکڑیں، اور اس دعا کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ الحدیث الصحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 3117 پر نقل کرتے ہوئے صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برے پڑوسی سے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بات سے پناہ مانگا کرتے تھے وہ کہ اے اللہ تو مجھے ایسی بیوی سے بچانا جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بات سے پناہ مانگا کرتے تھے وہ کہ اے اللہ تو مجھے ایسی اولاد نہ دے جو میرے اوپر حکومت کرے، جو میرے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرے۔ اے اللہ تو مجھے ایسی اولاد سے بچانا اور ایسی اولاد کی حرکتوں سے بچانا۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی پناہ پکڑا کرتے تھے ایسے مال سے جو مال اللہ کے عذاب کا سبب بن جائے۔ اللہ اکبر! دیکھ لیجئے، انسان مال تو کما رہا ہے لیکن یہ دنیا کا مال تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہے تو اس کے لیے سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے ایسے مال سے محفوظ رکھنا اور اپنی پناہ میں رکھنا جو مال میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے۔ اور 5ویں اور آخری چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے ایسے دوستوں سے بچانا، ایسے میرے یار سے بچانا جس کی آنکھیں میرے خلاف تدبیر کرے، اور ایسے دوست جو میرے برائیوں کو اچھالے اور میری اچھائیوں کو چھپائے۔ جی ہاں، آج کل ایسے دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں، آج کل ایسے پارٹنر بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں، پھر اگر دشمنی ہو گئی کسی بات سے تو کیا کرتے ہیں، اس انسان کی جتنی بھی اچھائیاں ہوتی ہیں اس کو چھپا دیتے ہیں، اور جو ہے اس کی برائیوں کو اچھالتے ہیں، اس کی برائیوں کو شیئر کرتے ہیں اور اس کے خلاف چالے چلتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے ایسے دوستوں سے بچانا۔ یہ تو دعا کا معنی و مفہوم تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا وہ دعا کون سی ہے؟ تو آپ کی آسانی کے لیے یہ رہا اسکرین کے اوپر، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أضاعها۔ تو میرے دوستو آپ اس دعا کو یاد کر لیں، بہت چھوٹی سی دعا ہے۔